ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید علی حسن اکبری والد شاہد حسن اکبری یہ آج نا انشاءاللہ 93 سے لے کے 103. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائهم اعد اللہ من یوم ھذا الی لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنعوا الموت إن كنتم صادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آج جشن عید القدیر ہے. میں اس جشن کی مبارکباد امام زمان علیہ السلام کو دینا چاہوں گا اور تمام مومنین کو درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. آج جو سلسلہ آیتوں کا 94 سے لے کے انشاءاللہ 103 تک کا انشاءاللہ. قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دو کہ اگر آخرت کا خیر صرف تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو تو. یہ جو آیت آئی ہے یہ یہود کے لیے آئی ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم ہی خدا کے پیارے ہیں. تو اللہ صاحب سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ اگر تم سوچتے ہو کہ آخرت کا گھر خالصاً تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو تو. فَلَن يَتَمَنَّهُ عَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے. وہ خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. تو یہ جو مشکل ہے کہ موت کا سامنا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے ہو. اور کہ اللہ نے کہا کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو عمل انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دی ہیں اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہ کر سکیں گے. ایک مومن میں اور فاسق میں ہی فرق ہوتا ہے. ایک مومن جو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی موت کا انتظار کرتا ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ موت سے بھاگتا ہے. مومن کا قلب خدا سے قریب ہوتا ہے اور اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کس طریقے سے خدا کے پاس چلے جائے وہ. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ جو ان کے عمل جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ فَلَن يَتَمَنُّوا عَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہ کریں گے جو عمل انہوں نے اپنے آگے بھیج دیے ہیں. اگر کبھی نہ کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. تو ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مومن ہیں، کیا ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، کیا ہم کو خدا سے اتنا عشق ہے کہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم خدا سے ملاقات کریں. اگر اس منزل تک ہم پہنچ رہے ہیں، خدا کے کلام میں خوشی ہو رہی ہے اور خدا کی یاد اتنی بڑھ رہی ہے کہ خدا سے ملنے کا شوق اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اپن سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر حجابات اتنے پڑ گئے ہیں تو پھر مٹیریل ورلڈ کے حجابات اتنے پڑ جاتے ہیں کہ انسان کو خدا اور فرشتے اور کچھ دکھتے نہیں ہیں. کسی نے مولا متقیان سے پوچھا کہ مولا متقیان لوگ قبرستان میں جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ مولا متقیان نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے، دنیا آباد کر رکھی، اس لیے قبرستان جانے سے گھبراتے ہیں. تو اگر ہم آخرت کو آباد کرنے کوشش میں لگے رہیں گے
تو موت کی تمنا بھی کریں گے. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم ان لوگوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے، اور اگر یہ 1000 برس جی بھی گیا تو خدا کے عذاب سے تو اپنا پیچھا نہ چھڑا سکتا ہے. واللہ بصیر بما یعلمون. خدا دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. تو در حقیقت یہود آج بھی آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، آپ یہ یہود ہیں، مٹیریلسٹ لوگ ہیں، کافی جینا چاہتے ہیں، جاگنگ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے اور سب کریں گے. مطلب ان کے دماغ میں دنیا گھومتی رہتی ہے، اور ہزاروں ریسرچ کر لیں گے کہ زندہ لمبے کیسے ہو جائیں، کہ ایسے لمبے چیز جیسے فرعون تھا نا کہ میرا سامان بھی رکھ دو اور میری ممی بھی بنا دو. ایک شوق ہے کہ بس کسی طرح آگے چلتے رہیں. ایک حرص بیٹھا ہوا ہے جینے کا، حریص ہے دنیا کے، زندگی کے حریص ہے. تو اللہ نے کہا اگر تم 1000 برس جی بھی گئے تو خدا کے عذاب سے تو تمہارا پیچھا نہیں چھوٹے گا. واللہ بصیر بما یعملون. حرص اتنی بری چیز ہے. اگر ہم مومن ہیں تو یہ 2 ہی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ ہم مشتاق ہوں گے خدا سے ملنے کے. اگر ہم جی رہے ہیں تو ہمارا جینا مرنا خدا کے لیے رہے گا. کہ اگر ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم جاگنگ کر رہے ہیں، ہم لمبی لمبی حیات کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے. جی ہاں. امام سجاد درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اللہ میری حیات کو تو جب تک ہی باقی رکھنا جب تک کہ میں تیری اطاعت میں ہوں. اگر تجھے ایسا لگے کہ میں گناہ میں پڑ گیا ہوں تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا. تو ایک مومن کا بھی یہی ہدف ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ بس دنیا میں جینے کے لیے مٹیریل کے لیے ہم جیے جا رہے ہیں. اگر جی رہے ہیں تو خدا کے لیے جی رہے ہیں کہ کچھ ایسے عمل کر لیں، قرآن سے اتنے منسلک ہو جائیں، اہل بیت سے منسلک اتنے ہو جائیں تاکہ جیسے پیغمبران ہوا کرتے تھے ایک لمبی حیات پایا کرتے تھے. اللہ نے ان کو کچھ ہدف دیے تھے. اگر ہم مومن ہیں تو ہم دعا یہ کریں کہ اس طریقے کی ہماری زندگی ہو جیسے پیغمبران کی تھی، کہ ہم خدا کے لیے کچھ کر لیں، قرآن کے لیے ہم کچھ کر لیں، اہل بیت کے لیے کچھ کر لیں، تاکہ امید ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. قل من کان عدو لجبریل، کہہ دو کہ جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے، فإنہ نزل، اس نے تمہارے دل پر خدا کے علم سے یہ قرآن نازل کرا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ابن سوریہ ایک یہود تھا، وہ بڑا عالم تھا یہود کا، اور رسول اکرم کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا کہ پہلا سوال یہ کہ رسول لوگ کیسے سوتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں تو بند ہوتی لیکن دل کھلا رہتا ہے، قلب جاگتا رہتا ہے. دوسرا سوال کرنے لگا وہ کہ بتائیں کہ انسان میں اپنی ماں کی طرف سے کیا آتا اور باپ کی طرف سے کیا آتا؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ انسان میں باپ کی طرف سے ہڈیاں اور نرو اور وینس آتی ہیں، اور ماں کی طرف سے خون اور گوشت اور ناخن اور بال آتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی بار ماموں میں بچہ ملتا ہے، کئی بار چچاؤں میں ملتا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ جس کا پانی بھاری پڑ جائے، یعنی ڈومیننٹ جین جس کا ہو. تو ایک دم وہ حیران ہو گیا. تو کہنے لگا کہ آپ کو خبریں کس نے دی؟ تو کہا کہ جبریل نے دی. تو ایک دم پلٹ گیا.
کہنے لگا کہ اگر میکائیل لے کے آتے تو ہم مان لیتے آپ کو، جبرائیل تو بڑا سخت سزا دینے والا فرشتہ ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کری، قل من کان عدو لجبریل فانه نزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشرا للمؤمنین، کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اس لیے کہ خدا نے اس نے خدا کے حکم سے تمہارے دل پہ قرآن نازل کرا ہے، جو پرانی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو جبریل کی مجال نہ تھی کہ کچھ اور کرتا جو کہ خدا نے کہا۔ رسول اکرم کے قلب پہ جو قرآن نازل ہوا تو یہ رسول کے ہاتھ میں نہ تھا کہ ان پہ نازل ہوتا۔ تفسیر میزان میں علامہ نے کہا ہے کہ رسول کے بس کی بات نہیں تھی، فَإِنَّهُ نَزَّلُوا عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہا کہ نہ تو رسول کے بس میں تھا کہ ان پہ قرآن نازل ہو یا نہ ہو، سب کچھ خدا کے بِإِذْنِ اللہ، ہدی وبشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ایک منزل پہ آگے انسان کو خوشخبری معلوم ہونا شروع ہو جاتی جب قرآن کا نزول، جس طریقے سے رسول کے قلب پہ قرآن کا نزول ہوا، اسی طریقے سے مومن کے قلب پہ بھی قرآن کا نزول ہونا چاہیے۔ اور جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو فرشتوں اور اللہ کا نزول بھی قلب پہ ہوتا ہے۔ جب خدا کا فرشتوں کا مومن کے قلب پہ نزول ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو ہدایت بھی ملتی ہے، پھر بشارت بھی ملتی ہے۔ بشارت ملنا ایسے دنیا میں شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے قلب میں سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو وہ ان چیزوں کی زیارت ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص خدا کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسول کا اور جبریل میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافر کا خدا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں، اللہ کی محبت رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے ملائکہ سے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، بلکہ مومنی سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ مومن ہیں جو سختی سے خدا سے محبت کرتے ہیں، سختی ایک شدت کے ساتھ خدا سے محبت چاہتا ہے مومنین سے، اللہ شدت کے ساتھ خدا سے محبت کریں، اس کی آیتیں آئیں گی آگے انشاءاللہ۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ سے شدت سے محبت کریں، ہم شدت سے محبت کریں گے تو وہاں سے بھی شدت سے محبت ہوگی۔ پھر اگر ہم خدا کے لیے لوگوں سے محبت کریں گے، خدا کے لیے لوگوں سے تو دشمنی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ خدا کے لیے محبت کرو، خدا کے لیے دشمنی کرو۔ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر روشن آیتیں، کھلی آیتیں نازل کری ہیں، ان سے کفر وہی کرتے ہیں جو فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آیت کا نزول اس سلسلے میں ہے، تفسیر نور میں ہے کہ ابن سوریہ نے جب اتنی رسول اکرم سے بات کری، اس کے بعد کہتا ہے ابن سوریہ کہ رسول تمہاری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، تم نے کوئی صاف آیتیں بیان نہیں کری ہیں، تم نے کوئی صاف آیتیں بیان نہیں کری۔ تو فوراً پھر آیت آئی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے تمہارے اوپر روشن آیتیں نازل کری ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس سے کفر وہی کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فاسقوں کو میری آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں نے ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ آیات بینات، آج مولا علی کا جشن ہے نا، دعا افتتاح میں کیا پڑھتے ہیں اپن؟ آیت الکبریٰ کہا جاتا ہے مولا متقیان کو، بڑی آیت ہے، آیت کبریٰ ہے نا مولا متقیان۔ تو یہ آیت بینات، اللہ تعالیٰ جس طرح آیت بینات فاسقین کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح
آیت کبریٰ جو مولا متقیان ہیں وہ بھی فاسقوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. بر محمد والے میں صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی. اب کل ما عاہد احدہم نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. جب بھی انہوں نے خدا سے عہد واثق لیا تو اس میں سے ایک فریق نے اس کو ایک چیز کی طرح پھینک دیا، بلکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. یہ یہود کے لیے تھا کہ جب بھی خداؤں سے عہد لیا کرتا تھا تو ان میں سے ایک گروہ اس کو پھینک دیا کرتا تھا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ لوگ اکثر ایمان ہی نہیں لاتے تھے. عہد واثق تو رسول اکرم نے بھی لیا تھا. عہد واثق رسول اکرم نے عید الغدیر پہ لیا تھا نا عہد واثق. سب سے کہا تھا کہ مولا متقیان کی اتباع کرنا. یہ قرآن حکیم جس طرح یہود کے لیے ہے اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اب کل ما عاہدوا عہدا نبذوہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. آگے آیت کا سلسلہ چلتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول اپنے پروردگار کی طرف سے آئے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کری تو اس میں سے اہل کتاب کے ایک فریق نے کتاب خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہو. یہی حالت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کس طریقے سے جبکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اکرم آ رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، کتابوں میں ذکر تھا، اس کے باوجود جب رسول اکرم آئے تو ایک فریق نے ان کو جھٹلا دیا. مولا متقیان کا بھی ایسا تھا. رسول اکرم کی زندگی میں سب کو معلوم تھا کہ مولا متقیان رسول کے وصی ہیں، اور بار بار رسول اکرم نے آگاہ بھی کیا تھا. وہ عید الغدیر کے دن تو سب سے اقرار بھی کرایا تھا اسی طریقے سے جس طرح یہود نے کرا. اس کے بعد ایک فریق نے مولا کی ولایت کو جھٹلا دیا. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمون من احد حتی یقولوا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرق به بین المرء وزوجہ وما هم بدارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اللهم صل على واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل ہے. واتبعوا ما تتلو شیاطینہ علی ملک سلیمان. اتباع کری. واتبعوا ما تتلو، جو کچھ چینٹنگ کری، پڑھا، جھوٹ بولا، شیاطین علی ملک سلیمان. سلیمان کے ملک میں جو شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے ان کی جنہوں نے اتباع کری. تو اتباع کس نے کری؟ ان شیاطین کی سلیمان کے ملک میں. یہ وہ یہود تھے جو کہ شیاطین کی اتباع کیا کرتے تھے سلیمان کے وقت بھی، اور سلیمان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی، یہاں تک رسول اکرم کے آنے تک یہ لوگ انہی شیاطین کی اتباع کرتے تھے. فاتبعوا ما تتلو، جو بھی وہ پڑھا کرتے تھے شیاطین، یہ اس کی اتباع کرتے تھے.
اتباع جو کرتے تھے وہ اتباع جادو ٹونے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وما کفرا سلیمان ولکن شیاطین کفروا، سلیمان نے ہرگز کفر نہ کیا تھا بلکہ شیطان جو تھے وہ کفر کیا کرتے تھے. کیونکہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور وہ جادو کے زور سے اپنی حکومت چلایا کرتے تھے. تو جب پیغمبر صاحب سے ملاقات ہوئی یہود کی تو یہود کو بڑا تعجب ہوا کہ سلیمان پیغمبر بھی تھے. وہ سوچا کرتے تھے کہ سلیمان ایک جادوگر ہے اور اسی کی زور پہ وہ اپنی حکومت چلایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. کیا کرا کرتے تھے شیاطین؟ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو کچھ بھی دو فرشتوں کو جو کہ شہر بابل میں تھے ان پہ جو نزول ہوا تھا. وما یعلمہ من احد الا، ایک ضرور پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وما يعلمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنة فلا تکفر. وہ جب تک کہ اپنی بات نہ یہ کہہ دیتے تھے ہر ایک کو کہ ہماری بات نہ ماننا اور کفر میں نہ پڑھنا. ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ دونوں فرشتے کیا کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کو سکھایا کرتے تھے تو وہ وہی کہتے تھے کہ ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں جادو سحر، یہ صرف تمہارے لیے آزمائش ہے. انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تم کفر میں نہ پڑنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يَفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ ان سے ایسی چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جائے. وَمَا هُمْ بِضَارِّهِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر خدا کے اذن سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ جو کچھ بھی سیکھتے تھے اس سے ان کو فائدہ نہ ہوتا تھا بلکہ نقصان ہوتا تھا. تو جو بھی وہ جادو منتر سیکھتے تھے فرشتوں سے اس سے صرف ان کو نقصان ہوتا تھا، فائدہ نہ ہوتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کچھ بھی جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. کاش وہ اس بات کو جانتے. تو اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل ہے. اس میں تفسیر میں یہ ہے کہ اس کی تفسیر اس طرح چلتی ہے. پانچویں امام نے فرمایا درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ابلیس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے جادو سحر لکھا اور ان کے تخت کے نیچے اس کو دفنا دیا اور اس پہ کتاب پہ لکھ دیا کہ یہ آصف ابن برقیہ نے حضرت سلیمان کے لیے لکھی ہے. پھر اس کو کھود کے بھی نکالا، لوگوں کو بتایا اس میں سحر تھا اور لوگوں سے میں یہ مشہور کرا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے اور اسی سے حکومت چلایا کرتے تھے. ایک جھوٹی بات کری. تو جب سے یہ یہود لوگ جادو ٹونے میں پڑ گئے تھے. تو وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اتباع کری ان شیاطین. وہ شیاطین کون تھے؟ ابلیس تھے، جن تھے جو کہ ملک سلیمان میں ان لوگوں نے ان سے جادو سیکھنا شروع کر دیا.
یعلم الناس السحر ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہر بابل میں ہاروت ماروت کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سحر سے بچائے. تو جب ہاروت ماروت آئے تو انہوں نے لوگوں کو سحر سے کیسے بچایا؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے سحر سکھائیں کہ سحر ہوتا کیا ہے، جادو ہوتا کیا ہے. جب وہ جادو سکھاتے تو کہتے تم نے جادو سیکھ لیا، اس کے زور سے جادو کے زور کو تم توڑو، اور جو تمہیں جادو سکھا رہے ہیں اسے تم کفر میں نہ پڑ جانا، یہ آزمائش ہے، تم خود جادوگر